شاہنواز کو مہرو سے محبت ہو گئی ہے، تبھی تو وہ مہرو کو ڈیورس دینے کے معاملے میں بے بس ہے۔ اس کے بعد مہرو کمرے میں آتی ہے اور وہ اپنے کام میں لگ جاتی ہے۔ پھر شاہنواز مہرو کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، کیا تمہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ میں کسی سے بھی شادی کروں؟ مہرو شاہنواز سے کہتی ہے، یہ بات آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ مجھے آپ کا کسی اور سے شادی کرنے سے فرق پڑتا ہے یا نہیں۔ شاہنواز کہتا ہے، میں تمہارے معاملے میں بے بس ہوں۔ پھر مہرو شاہنواز سے کہتی ہے، تو پھر آپ وہی کریں جو آپ کا دل چاہے، میں آپ کو اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس کے بعد شاہنواز آفس کے لیے نکل رہا ہوتا ہے، پھر اس کی ماں اسے روک لیتی ہے اور اپنے پاس بلاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، بیٹا تم مہرو کو ڈیورس دینے کے بارے میں کیا سوچا؟ شاہنواز اپنی ماں سے کہتا ہے، موم میں مہرو کو ڈیورس نہیں دے سکتا۔ شاہنواز کی ماں کہتی ہے، وجہ جان سکتی ہوں؟ تو شاہنواز اپنی موم سے کہتا ہے، موم یہی تو وجہ ہے کہ اسے طلاق دینے کی کوئی وجہ نہیں، وہ میرے ساتھ سنسیئر ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ مجھے اسے طلاق نہیں دینی چاہیے اور میں آپ کے فیصلے کے اگینسٹ بھی نہیں جا سکتا۔ میرا مطلب ہے کہ مہرو کو اپنے نکاح میں رکھتے ہوئے عمل سے شادی کروں گا۔ شاہنواز کی ماں کہتی ہے، تو ٹھیک ہے بیٹا، کل تمہاری عمل کے ساتھ انگیجمنٹ ہے۔ پاس ہی مہرو کھڑی ہوتی ہے، وہ شاہنواز اور اس کی موم کی باتیں سن لیتی ہے۔ اگلے دن عمل اور شاہنواز کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، سبھی خوش ہوتے ہیں۔ شاہنواز بہت الون فیل کر رہا ہوتا ہے، اپنے آس پاس مہرو کو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن مہرو اسے کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ پھر شاہنواز کی ماں زین سے کہتی ہے، میرے کمرے میں انگیجمنٹ کی رنگ پڑی ہے۔ وہ لے کر زین اپنی موم کے کمرے میں انگیجمنٹ کی رنگ لینے جاتا ہے۔ جب وہ رنگ لینے جاتا ہے تو اس کی نظر مہرو کے کمرے میں پڑتی ہے جہاں وہ فنکشن کے لیے تیار ہو رہی ہوتی ہے۔ زین کے ذہن میں یہ بات آتی ہے، کیوں نہ آج مہرو سے اس کے تھپڑ کا بدلہ لے لیا جائے۔ وہ بڑی چالاکی سے مہرو کے کمرے میں داخل ہو جاتا ہے اور اندر سے دروازے کو لاک کر دیتا ہے۔ مہرو زین کو دیکھتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ زین کہتا ہے، بھابھی یہ کیسی بدتمیزی ہے، میں تو بس آپ کو دیکھنے آیا ہوں۔ مہرو کہتی ہے، زین چلے جاؤ یہاں سے ورنہ میں شاہنواز کو بلا لوں گی۔ آگے سے زین کہتا ہے، وہ تو اپنی انگیجمنٹ کے فنکشن میں بزی ہیں، آپ جسے چاہیں بلا لیں، کوئی نہیں آنے والا۔ زین مہرو کے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے یہاں تک کہ اس کا دوپٹہ اپنے اوپر اوڑھ لیتا ہے۔ ادھر باہر شاہنواز مہرو کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے، اسے مہرو کہیں نظر نہیں آتی، اسی لیے وہ مہرو کو اپنے کمرے میں دیکھنے آتا ہے۔ جب شاہنواز کمرے میں داخل ہوتا ہے تو اسے اپنے کمرے میں مہرو کی چلانے کی آواز آتی ہے۔ وہ دوڑتے ہوئے آتا ہے اور دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دروازہ اندر سے لاک ہوتا ہے۔ شاہنواز دروازے کو دھکا دے کر اندر داخل ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کا چھوٹا بھائی زین مہرو کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے۔ شاہنواز اونچی آواز میں زین سے کہتا ہے، زین یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب زین اسے اپنے بڑے بھائی کو دیکھتا ہے تو وہ ڈر جاتا ہے اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ کچھ نہیں بھائی، میں تو بس آپ کے کمرے سے رنگ لینے آیا تھا۔ مہرو شاہنواز کے پاس چلی آتی ہے اور اس سے کہتی ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا۔ شاہنواز جب یہ بات سنتا ہے تو وہ اپنے بھائی کو ایک زوردار تھپڑ مارتا ہے اور اسے کہتا ہے، زین میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم اپنی بھابھی سے اتنی بدتمیزی کرو گے، اور اس کے بعد زین پر پسٹل تان لیتا ہے۔